بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب الاعمال ادومها وان قل. متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے معمور مہینہ رمضان المبارک یہ گزر چکا، مکمل ہو چکا. اب اس ماہ مقدس کے وہ قیمتی لمحات 11 مہینوں کے لیے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت نے جنہیں توفیق دی تھی انہوں نے اس ماہ مقدس میں عبادتیں کی، روزے رکھے، نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیا، توبہ استغفار کی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اہتمام کیا. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ بھی کیا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کی، نصرت کی، ہر طرح سے ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم انعام ہوا ان لوگوں پر. اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ روزوں کی گنتی پوری کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اور توفیق ملنے کے بعد اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو. اس آیت پر عمل کرتے ہوئے روزوں کے تکمیل ہونے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے مطابق بندوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، بڑائی کے گن گائے اور عید کی نماز ادا کی. اب عید کی نماز کے بعد، عید الفطر کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس دوران اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے اعمال پیش کیے. کیا ہم نے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ اندوزی کی ہے اعمال کے اعتبار سے یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ اس نے آخرت کے لیے اعمال کے اعتبار سے
آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ہمیں اپنے زندگی کا حساب کتاب لینا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے موقع پر رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا تھا، اور اس کی جو جانکاری ہم نے حاصل کی تھی رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے، کیا ہم ان ساری فضیلتوں کو حاصل کر چکے ہیں؟ کیا ہم ان ساری فضیلتوں کو پا چکے ہیں؟ کیا ہم ان ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں؟ یہ ساری باتوں کا ہمیں اپنے آپ سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح رمضان المبارک میں ہم روزوں میں، فرائض میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں لگے ہوئے تھے، ادا کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کو سمجھ رہے تھے، قرآن کی تراجم و تفاسیر کو پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، انفاق فی سبیل اللہ جاری تھا، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے تھے، اعمال صالحہ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیا اب بھی رمضان کے بعد ان اعمال کے انجام دینے پر ہم قائم ہیں؟ کیا اسی طرح ہم ان اعمال صالحہ کو رمضان کے بعد بھی انجام دے رہے ہیں یا نہیں؟ یا پھر نوافل نہ صحیح، کم از کم فرائض اور سنتوں کا ہی ہم اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا پھر ہماری زندگی سے نمازوں کا اہتمام بھی ختم ہو گیا؟ یا پھر ہماری زندگی سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی ختم ہو گیا؟ یہ ساری باتوں کا محاسبہ ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اعمال صرف رمضان المبارک کی حد تک وقتی تھے، عارضی تھے، اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد گویا کہ ہم آزاد ہو گئے اور ہم آزادانہ زندگی، بے لگام زندگی گزار رہے ہیں جس طرح رمضان المبارک سے پہلے گزارتے تھے۔ نعوذ باللہ، اس طرح تو ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ یہ ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کے معیار کے تعلق سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ میرے رمضان کے اعمال بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو اسے دیکھ لینا چاہیے رمضان کے بعد والے اعمال۔ اگر ہمارے اور آپ کے رمضان کے بعد والے اعمال ویسے ہی ہیں اور اس طرح ہی زندگی گزر رہی ہے جس طرح رمضان میں ہم نے زندگی گزارے تھے، جس طرح سے معمولات ہمارے رمضان میں تھا، نمازوں کا اہتمام کا، روزوں کا اہتمام کا، قرآن کی تلاوت کے اہتمام کا، ذکر و اذکار کا، نوافل میں اضافہ کرنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا وہ معمول جو رمضان میں تھا، تہجد کا جو اہتمام رمضان میں تھا، گناہوں سے بچنے کا، نگاہوں کو گناہوں سے بچانے کا، وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کا جو اہتمام رمضان کے اندر کیا جا رہا تھا، اگر وہی اہتمام رمضان کے بعد بھی ہمارا باقی ہے، جاری ہے، تو الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو جاری رکھنے کی، ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی رمضان میں ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان میں ہم نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، خیر خواہی کا، صلہ رحمی کا اہتمام کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، اور رمضان کے بعد معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ ہم اس کا اہتمام اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح رمضان میں کر رہے تھے،
تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے رمضان میں کیے ہوئے اور کیے جانے والے اعمال کے اندر کچھ کمی بیشی رہ گئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بعد ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق نہیں دی۔ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ اعمال جو رمضان میں ہم نے کیے تھے وہ رمضان کے بعد بھی باقی ہے یا اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں سستی کاہلی ہو رہی ہے۔ اگر بحمد اللہ وہ اعمال ویسے ہی رمضان کی طرح جاری ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کے طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے، اور شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو قبول فرما لیا، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد بھی ہمیں ان اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق ہو رہی ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر روزوں کی جو فرضیت آئی ہے اس کا مقصد ہمیں معلوم ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں روزوں کی جو فرضیت آئی ہے وہ تقوی اللہ ہے، تقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اسی تربیت کے لیے تو رمضان آئے تھے کہ روزوں کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کرایا گیا، یہ اہل ایمان کی تربیت کا عمدہ مہینہ تھا کہ بندوں کو اس بات کی مشق کرائی گئی، تربیت کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال کردہ نعمتوں کو بھی حالت روزہ میں محض اللہ کی خاطر بندہ رک جاتا ہے، ان سے بھی پرہیز کرتا ہے، ان کو اختیار نہیں کرتا، ان کو ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ یہ اسی کی تربیت اور اسی کی مشق ہے کہ بندہ بقیہ 11 ایام میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنے والا بن جائے۔ یہ تربیت کا مہینہ تھا، مقدس مہینہ، تربیت کا مہینہ تھا کہ جس میں تربیت کرائی گئی روزے کے ذریعے کہ بندہ رمضان میں حالت روزہ میں حلال چیزوں کا، اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہ کر کے عام دنوں میں بھی اللہ کی جانب سے جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچ جائیں، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ ہمارے لیے مختص کیا تھا۔ اور آج ہماری موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے، نوافل کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام میں کمی آ جاتی ہے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے کا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا معاملہ بھی سست ہو جاتا ہے، بلکہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے زندگی گزر رہی تھی، موبائل میں، ٹی وی میں فحش مناظر کو اختیار کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، شب و روز اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، گانے بجانے میں اور بدعت و خرافات میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ یہ مقدس مہینہ تربیت کے لیے تھا کہ بندہ جس طرح رمضان میں روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے، رمضان کے بقیہ ایام میں، رمضان کے بعد 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو منہیات ہے، منکرات ہے، جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بھی بچ جائیں۔ اس تربیت کے لیے مہینہ آیا تھا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف چند دنوں کی عبادت کروا کر چلے جانے کے لیے نہیں آیا تھا، چند دنوں کے روزے اور چند دنوں کی نماز پڑھوا کر مسلمانوں کے لسٹ میں، مسلمانوں کی فہرست میں نام درج کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ مہینہ تو مسلمانوں کی تربیت کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کو عبادتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، مسلمانوں کو احکامات کا پابند بنانے کے لیے، مسلمانوں کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے مہینہ آیا تھا۔ من مانی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کا ذوق کو پروان چڑھانے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا، اور اس کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے کہ یہ اعمال صالحہ ہمیشہ زندگی میں باقی رہے،
ایمان کی چنگاری ہمیشہ گرم رہے، مستقل ایمان میں اضافہ ہوتے رہے، ایمان میں کمی نہ آئے، اس کے لیے یہ مہینہ آیا تھا۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد رحل، کہ جو رمضان کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں رمضان رخصت ہو گیا، رمضان گزر چکا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ باق حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ بھی غور سے سن لے، اللہ تعالیٰ باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی موت اور کوئی فنا نہیں ہے۔ فالصوم ینتہی، فالصوم لن ینتہی، پس روزے ختم نہیں ہو گئے۔ والقرآن لن یرحل، اور قرآن بھی رخصت نہیں ہو گیا۔ والمساجد لن تغلق، اور مسجدوں کو تالے نہیں لگ گئے۔ والاستجابۃ لن تتوقف، اور دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے رمضان میں قبول ہوا کرتی تھی۔ والاجر لن ينقطع، اور اجر کا معاملہ بھی منقطع نہیں ہوا، بلکہ اگر اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے رمضان میں عطا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اب ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہم اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ہمیں چھٹی مل گئی، اب ہمیں آزادی مل گئی، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، جس طرح چاہے ہم زندگی گزاریں، ہمیں اختیار مل چکا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں آزادی نہیں ملی، ہمیں چھٹی نہیں ملی، بلکہ ہمارے گلے میں اسلام کا طوق آج بھی لگا ہوا ہے، ہماری تختی پر، ہمارے شناختی کارڈ پر آج بھی مسلمان لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں اس روزوں کا بھی حساب دینا ہوگا اور ان روزوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حرام کردہ چیزیں قیامت تک حرام رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال کردہ چیزیں قیامت تک حلال رہے گی۔ اس میں رد و بدل کرنے کا، تبدیلی کرنے کا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اور کسی کی مجال بھی نہیں ہے، قیامت تک کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ تو رمضان جس طرح ہم نے گزارے ہیں، کوشش اس بات کی کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزرے جس طرح رمضان میں ہم نے گزاری ہے، تقوی والی زندگی جس طرح گزاری ہے۔ روزے کا مقصد جو ہے تقوی بتلایا گیا، تقوی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کا نام تقوی ہے، عبادتوں میں لگ جانے کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی ہماری زندگی کے اندر آ جائے، جس طرح رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، جس طرح رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ تھا، غریب و محتاج و مسکینوں کے ساتھ ہمارا جو ہمدردی کا معاملہ تھا، رمضان کے بعد بھی ان سارے اعمال صالحہ کو ہم جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، رمضان المبارک گزرتے گزرتے، جاتے جاتے ہمیں قرآن سے وابستگی کا درس دے گیا، قرآن سے مضبوط تعلق کا، قرآن سے جڑنے کا، قرآن سے مربوط رہنے کا، جڑے رہنے کا سبق دے گیا، کیونکہ ماہ مقدس قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تراویح جو پڑھی جاتی ہے یہ قرآن کے نزول کے یادگار ہے، شب قدر کی تلاش، اعتکاف، یہ ساری باتیں، سارے اعمال قرآن نزول کے، قرآن کی شب کی تلاش میں گزاری جاتی ہے۔ اور عید الفطر جو منائی جاتی ہے قرآن کے نزول کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت کا۔ ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، قرآن کو سمجھنے سے عاری ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں رہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس امانت ہے، امانت خدا کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کے ایک ایک بندے تک پہنچانے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے،
پھر اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری بڑی کمزوری رہی ہے کہ صدیوں سے ہم اس ملک میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے برادران وطن تک اس قرآن کے پیغام کو حقیقت میں اور صحیح معنوں میں اس طرح نہیں پہنچا سکے جس طرح پہنچانا چاہیے تھا۔ ہم صرف لوگ قرآن کے دعوے دار ہیں، صرف ہم حاملین قرآن کے دعوے دار ہیں، ہم نہ قاری قرآن ہیں، نہ عامل قرآن ہیں، نہ عالم قرآن ہیں، نہ مبلغ قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کا دعوے دار ہے کہ قرآن ہم پر نازل کی گئی، ہمارے لیے نازل کی گئی، اور ہم قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ نہ ہی ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں جس کو نہ قاری قرآن میں نے کہا، اور نہ ہی ہم عامل قرآن ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم عالم قرآن ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، اور نہ ہی ہم مبلغ قرآن ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی نہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی والی بات ہے، بڑی ناانصافی والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنی ذات سے خود پڑھیں، سمجھیں، اچھے سے اچھا تجوید سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھنا آتا ہے تو ترجمے سے پڑھیں، کسی عالم کی نگرانی میں تراجم اور تفاسیر کا مطالعہ کریں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھائیں، پابند کریں قرآن پڑھنے کا، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کے پڑھنے کا پابند کریں، اپنی نوجوان بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو، اپنے گھر میں پردہ نشین عورتوں کو بھی اس بات کا اہتمام کرائیں کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے حلقے لگائیں، قرآن کے درس لیا کریں، دیا کریں، قرآن کے درس حاصل کریں۔ اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر قرآن کا حق ادا ہوگا، تب جا کر ہم قاری قرآن، عالم قرآن اور عامل قرآن اور مبلغ قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں عام طور پر مسلمان کی جانب سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی ہمدردی کا معاملہ عروج پر ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر افطار کے ذریعے، سحری کے ذریعے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے ذریعے، بے کسوں کی بے کسی دور کرنے کے ذریعے مسلمان ایک دوسرے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں لگے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ان سارے اعمال کو، ان ساری ہمدردیوں کو، ان سارے محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے والے اعمال کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ معاملہ صرف رمضان کی حد تک نہ رہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں دیکھیں کہ کون غریب ہے، کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، کن گھروں میں کھانا نہیں پک رہا ہے، کن گھروں میں بھوکے بچے سو رہے ہیں، کس کو ضرورت ہے کاروبار کی، کون بیمار ہے۔ اس ساری چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس پڑوس میں دیکھیں، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا وہاں تک پہنچائے، اپنی اس طاقت کے بقدر، ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے، جتنی قدرت طاقت اللہ نے دی ہے، اس کے مطابق ہم غریبوں کی مدد کرتے رہیں، محتاجوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہیں اپنی طاقت کے بقدر۔ اسی طرح جو بیمار ہے اور ایسی بیماری میں مبتلا ہے، جو اپاہج ہے، جو اپنا علاج اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا علاج کروا نہیں سکتا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم ان تک پہنچیں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا علاج معالجہ کریں، دوا وغیرہ کا انتظام کریں۔ یہ ایک مسلمان ہونے کا حق ہے۔ اپنے آس پاس پڑوس میں یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارا پڑوسی ہے، تو ہم پر اس کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، پڑوسی ہونے کے حقوق ادا کریں۔ اگر بھوکا ہے تو کھانا پہنچائے، بیمار ہے تو دوا علاج کروائیں۔ رمضان میں بہت سارے لوگ افطار پارٹی، سحر پارٹی کراتے ہیں اور بہت شوق سے، جذبے سے اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں جو محتاج ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، جن گھروں میں بیوائیں رہتی ہیں، جن گھروں میں یتیم اور بچے رہتے ہیں، ان ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، اور جب ان تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے تو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، غریبوں کی، مسکینوں کو، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔
اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو رمضان کا یہی پیغام ہے کہ رمضان میں جن اعمال کو آپ نے انجام دیا ہے، رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو جاری رکھے۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ وہ شفقت والا معاملہ، مہربانی والا معاملہ، فی سبیل اللہ انفاق والا معاملہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا معاملہ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہے جو بندے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں اور استقامت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں کے لیے، چند وقت کے لیے، چند لمحات کے لیے کسی عمل کو انجام دے دیا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بالکل بھی پسند نہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کے راویہ ہے، فرماتی ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمیشہ کیے جائے اگرچہ کہ تھوڑے ہوں۔ تو ہم نے جو رمضان میں اعمال انجام دیے ہیں، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، نوافل کا، تہجد کا اہتمام، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام، غریبوں محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا والا معاملہ کا اہتمام، ان ساری چیزوں کو ہم استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اپنی ساری زندگی جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں دی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ 24 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، پھر وہ ان اعمال پر قائم رہے، ثم استقاموا، پھر ان اعمال کو انجام دینے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اعمال صالحہ انجام دینے میں استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ لگے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں، کیا کہتے ہوئے اترتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ کسی بات کا غم کریں، کسی بات کا خوف بھی نہ کریں، ولا تحزنوا، اور کسی بات کا غم بھی نہ کریں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ کیا جاتا تھا، تمہارے ساتھ جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی خوشخبری سن لو۔ یعنی اعمال پر استقامت اور اعمال پر مداومت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت کی بشارتیں قرآن میں فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعمال کے ساتھ جن رمضان میں جس طرح جڑے ہوئے تھے، رمضان کے بعد بھی ان اعمال صالحہ کے ساتھ جڑے رہیں، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ لگے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آیا، رمضان کی حد تک ہم نے اعمال کیے اور رمضان کے بعد گویا کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے، اپنے زبان حال زندگی کی زبان سے اور اپنے طرز عمل سے یہ بتلا دیا کہ نہیں، رمضان کے روزے اور نمازوں کا اہتمام، انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام، غریبوں محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ صرف رمضان کی حد تک تھا، اب رمضان کے بعد ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد آزادانہ زندگی، بے لگام زندگی اور من چاہی زندگی گزارنا گویا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ ہماری احسان مندی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ فرمانبرداری کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح زندگی رمضان میں ہم نے گزاری ہے اس طرح رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی گزرے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، شعیب طائفی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، جن کا نام حکم بن حزن روایتوں میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں وفد کی شکل میں میں پہنچا، میں 7ویں میں 7واں تھا یا 9ویں میں 9واں شخص تھا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دیدار کے لیے، ہم آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اور ان کے لیے کچھ کھجوروں کا انتظام فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہماری حالت بہت کمزور تھی، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ان کے مقام وہاں پر رک گئے، کچھ دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے مہمان بن کر۔
اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کے ذریعے یا کمان کے سہارے سے کھڑے ہوئے ممبر پر، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مختصر مگر جامع الفاظ جو پاکیزہ اور بابرکت تھے ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم کو جو احکام دیے جاتے ہیں تم ان کو پوری طرح ادا کرنے کے حالت میں نہیں ہوتے ہو، اور ہرگز تم اس کو انجام نہیں دے سکتے، مگر استقامت کو اور اعتدال کو اختیار کرو اور خوشخبری حاصل کرو۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ ہر عمل اور ہر احکام کو استقامت کے بغیر انجام نہیں دے سکتے۔ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ شریعت کے تمام احکام کو آسانی سے ادا کر لے، بمشکل پورے ہوتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ مداومت کے ساتھ کسی عمل کو انجام دیا جائے تو پھر اس کے اندر جان آ جاتی ہے، مداومت آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح رمضان ہم نے گزارے ہیں روزے رکھ کر، تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے روزہ رکھ لیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، ان چیزوں کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ ہمیں ان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح رمضان میں ہم نے روزہ رکھ کر اللہ کی حلال نعمتوں سے پرہیز کیا، رمضان کے بعد ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ اور جس طرح ہم نے نمازوں کا اہتمام رمضان میں کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرماتے ہوئے ان اعمال پر ہماری استقامت اور مداوت باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی